جب مہاجرین مدینہ شریف پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دیا۔ اس انصاری بھائی نے اپنی پوری آدھی جائیداد مہاجر کو دے دی۔ اگر گھر ہے تو آدھا گھر، باغ ہے تو آدھا باغ، گھر کا سامان ہے تو آدھا سامان مہاجر کو دے دیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر دونوں میں سے ایک کو طلاق دی۔ اس خاتون نے عدت گزاری اور اس کا نکاح مہاجر سے کر دیا۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، یعنی ان کے دلوں میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پیدا ہوتی اس چیز کی جو مہاجرین دیے گئے، یعنی مہاجرین کو جو اموال غنیمت دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نودیر کے مالوں میں سے جو مہاجرین کو مال دیا، انصار کے دل میں ان کی کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی۔ رشک تو کیا ہوتا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے انصار کے دل ایسے پاک کر دیے کہ انصار مہاجرین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی مہاجرین کو اپنی جانوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان سے پیار اپنی جانوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، خود شدید ضرورت ہو، پھر بھی مہاجرین کی یہ مدد کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں پر معلوم کرایا، کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ معلوم ہوا کسی ام المومنین کے یہاں، کسی زوجہ محترمہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے پوچھا، کیا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچوں کو بہلا کر سلا دو۔ یہاں یہ وضاحت سماعت کر لیں کہ حضرت ابو طلحہ کی زوجہ کا نام ام سلیم ہے۔ تو گھر جا کر ام سلیم سے آپ نے یہ پوچھا، کیا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے اٹھو اور چراغ بجھا دو تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے۔ یہ اس لیے تجویز کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوگا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا کم ہے، بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح مہمان کو کھلایا اور خود ان صاحبوں نے بھوکے رات گزاری، ان کے بچے بھوکے سوتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہمارے گھر پر مہمان آئے تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اس کی تعظیم کرنی چاہیے اور اس کا دل خوش کرنا چاہیے،
اس کی خدمت کرنی چاہیے اور کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، تو جو اس سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، یعنی جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ جو ان کے بعد آئے، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ آئے، اس میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمان داخل ہیں۔ یقولون، وہ عرض کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یعنی جو صحابہ کرام ہیں ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ۔ جس کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے بغض یا کدورت ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار نہ کرے، وہ مومن ہونے سے خارج ہے، وہ مومنین کی اقسام سے باہر ہے، کیونکہ یہاں مومنین کی 3 قسمیں فرمائی گئیں۔ نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 ان کے بعد والے جو ان کے تابع ہوں اور ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو جو صحابہ سے کدورت رکھے، بغض رکھے، رافضی شیعہ ہو یا خارجی، وہ مسلمانوں کی ان تینوں قسموں سے خارج ہے۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن سے بغض رکھے اور امام حسین کو باغی کہے اور یزید کو حق پر کہے، وہ بھی خارج ہے۔ جو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرے یا حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کی گستاخی کرے، اپنے آپ کو رافضی کہے، وہ بھی اس سے خارج ہے۔ جو صحابہ اہل بیت سے کدورت رکھے، رافضی ہو یا خارجی، وہ مسلمانوں کی ان تینوں قسموں سے خارج ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں، صحابہ کے لیے دعائے رحمت کریں، صحابہ سے محبت کریں، اور کرتے ہیں یہ کہ گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت الفت عطا فرمائے، اور جو بغض رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے دوری عطا فرمائے۔ سورہ حشر کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔